السلام علیکم ناظرین کرام، ڈاکٹر امجد چیمہ اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے ساتھ حاضر ہے آپ کی خدمت میں۔ اس کے علاوہ ٹک ٹاک پہ بھی یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، اسی نام سے ڈاکٹر امجد چیمہ آپ فالو کریں ٹک ٹاک پہ بھی، اور یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں، فیس بک پیج پہ مجھے فالو کریں۔ ہمارا ٹویٹر تو چلتا نہیں ہے، اس لیے میں ٹویٹر پہ نہیں جاتا، لیکن ٹویٹر کا پیج بھی میرے پاس ہے، ٹویٹر کا چینل بھی ہے، اس پہ بھی میں یہ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں، لیکن نہیں چلتا۔ تو ابھی کچھ دیر کے بعد چلنا شروع ہو جائے گا، تو پھر ہم وہاں پہ بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے آج مختلف موضوع پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلا موضوع ہم بات کریں گے ایک بہت اہم سیاست کا، ایک بہت اہم مشہوری حاصل کرنے کے لیے، پاپولرٹی حاصل کرنے کے لیے عوام کے اندر اپنے لیڈرز کے ساتھ ایک انہونا سا طریقہ چل پڑا ہے مختلف پارٹیوں کے اندر، پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی ایسا ہی کام ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اب یہ آپ نے کچھ کل ہی ایک ہوا ہے، واقعہ ہوا ہے، وہ واقعہ یہ ہوا ہے کہ ایک نون لیگ کا جو ورکر ہے، اس کو پی ٹی آئی کی ورکر، فیمیل ورکر نے مارا پیٹا ہے، اور وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ یہ عمران خان کو گالیاں نکالتے تھے۔ یہ بھی اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور اگلا موضوع ہمارا ہوگا کہ جو کل یعنی جمعے کے دن اب سے تھوڑی دیر کے بعد، یعنی کل شروع ہونے والا ہے جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں، تو احتجاج کال کیا گیا ہے، اور اس احتجاج کو روکنے کے لیے حکومت نے، یعنی فارم 47 کی حکومت نے، مریم نواز کی حکومت نے پنجاب کے اندر کیا کھیل کھیلا ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور ایک اس پہ بات بھی کریں گے جو عمران خان نے ایک اہم بات کی ہے، آج جو الیکشن نئے ہوں گے، یہ بڑی اہم بات ہے آج کی، اس پہ بھی بات کریں گے کہ آخر اس میں کیا راز ہے، الیکشن کیسے نئے طریقے سے ہوں گے، تیاری کر لیں کارکنوں کو، عمران خان نے یہ کہا ہے۔ آئیے پہلے سب سے پہلے موضوع پہ ہم جاتے ہیں، اور پہلے موضوع ہے ہمارا جو ایک جھگڑا ہوا ہے نون لیگ کے ورکرز اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈی ورکر کے ساتھ، وہ آپس میں گتھم گتھا ہوئے ہیں، گاڑی سے نکالا گیا ہے اور اس کو مارا پیٹا بھی گیا ہے، کپڑے پھاڑ دیے ہیں اس خاتون نے، اور وجہ یہ بتائی ہے کہ اس نے عمران خان کو گالی نکالی ہے۔ اب اس پہ میں بات کروں گا، وہ خاتون کا نام بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ خاتون ہے انیلا ریاض عرف نیلی پری کے نام سے جانا جاتا ہے ان کو۔ پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا کی ورکر بھی تھیں، اور میں اس کو جانتا بھی ہوں، میں نے اس کا انٹرویو بھی کیا ہے، ابھی میں نے اس کا انٹرویو دوبارہ سے چلایا ہے اپنے چینلز پہ، تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بالکل نیلی پری جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی ورکر تھی اور ورکر ہے، اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے یہ واقع ہوا ہے اس پہ بہت سارے سوالات اٹھ گئے ہیں۔ اب سوالات کس طرح اٹھے ہیں کہ جب جس کو مارا گیا ہے، جو انجم طاہر ہیں شاید غالباً ان کا نام، اگر میں بھول رہا ہوں تو معذرت چاہتا ہوں، تو وہ ورکر جو نون لیگ کے ورکرز ہیں وہ بھوک ہڑتال کیمپ میں آئے، اور وہاں پر ان کا سامنا ہو گیا انیلا ریاض یعنی نیلی پری سے، اور اس نے زد و کوب کیا۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہم بھی دھرنوں میں جاتے ہیں، ہم بھی ان ہڑتالی کیمپوں میں جاتے ہیں، مختلف طریقے سے لوگ وہاں پر آتے ہیں، لیکن چھپ چھپا کے دوسری جماعتوں کے، لیکن اس طرح دن دنا کر کوئی بھی ورکر جو ہے وہ کسی دوسری پارٹی کے کیمپ میں نہیں جاتا۔ اس کو پتہ ہے کہ وہاں مار پڑے گی، اس کو پتہ ہے کہ وہاں جو ورکرز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ جنونی ہوتے ہیں، اور پھر تحریک انصاف کا ورکر بہت زیادہ جنونی ہے، تو وہاں نہیں جانا چاہیے، وہاں سے کنی کترانی چاہیے، وہ کتراتے ہیں۔ میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ نون لیگ کا ورکر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے کسی دھرنے کے، کسی جلوس کے اندر، کسی کیمپ کے اندر اگر وہ آتا ہے تو وہ سوچ سمجھ کر آتا ہے، اور اپنا نام ظاہر نہیں کرتا، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا، وہ آ نہیں سکتا۔ اس لیے مختلف ہمارے یوٹیوبرز نے، مختلف میڈیا رپورٹرز نے اس ساری بات کا الٹرا ساؤنڈ کیا ہے، وہ یہی لب لباب ملتا ہے کہ یہ انیلا ریاض اور یہ جو نون لیگ کے ورکر سے یہ ملے ہوئے تھے، اور انہوں نے مل کر یہ کام کیا ہے۔ وہ جو نون لیگ کا ورکر تھا وہ اپنی جماعت میں پاپولرٹی حاصل کرنا چاہتا تھا، یہ جو نیلا ریاض عرف نیلی پری ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کی ٹکٹیں لینا چاہتی تھی۔ ویسے یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مخصوص نشستوں کی ٹکٹ جو ہے وہ تو جمع بھی کروائی جا چکی ہیں،
اب اس کو کیوں یہ یاد آنا تھا کہ اب میں یہ کام کروں تو مجھے مخصوص نشستوں کا جو ہے وہ ٹکٹ جاری ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے ویسے، اگر آپ کو اس کے سے کوئی اعتراض ہے تو کمنٹس میں آپ بتا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جو پولیس کی تفتیش ہے اس میں بھی رپورٹنگ یہ آ رہی ہے، خبروں میں یہ باتیں آ رہی ہیں، مختلف گروپس میں یہ باتیں آ رہی ہیں کہ یہ جو نیلا ریاض ہے یہ اس وقت وہ اس نون لیگ کے ورکر کے گھر پائی گئی تھی، ان کی لوکیشن جو ہے وہاں پائی گئی ہے، اور ایک سے زیادہ بار اس سے فون پہ رابطہ بھی ہوا ہے۔ یہ مختلف لوگوں کی رائے ہیں۔ اب بہرحال جو کچھ بھی ہے، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، نیلا ریاض کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کوئی بھی ورکر جو ہوتا ہے، کسی جماعت کا ورکر جو ہوتا ہے وہ ورکر ہی ہوتا ہے۔ آپ بھی ورکر ہیں، ہم بھی ورکر ہیں، وہ بھی ورکر تھا، تو اگر اس نے گالی نکال دی تھی تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، آپ کو برداشت کرنی چاہیے تھی۔ برداشت ہی ہمارا سبق ہے۔ اب دیکھیں عمران خان کو کتنی گالیاں یہ لوگ سر عام اور کتنی ڈٹھیائی سے نکالتے ہیں، لیکن عمران خان نے کبھی ان کا جواب نہیں دیا۔ کیوں کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ میٹر نہیں کرتے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ یہ میٹر نہیں کرتے، اس لیے اسمبلی میں ان پہ انگلی اٹھائی گئی، لیکن عمران خان نے کبھی ان کا جواب نہیں دیا۔ یہی جواب دیا ہے کہ یہ میٹر نہیں کرتے، یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، تو لہٰذا آپ کو برداشت کرنا چاہیے تھا۔ اب مختلف چیزیں اٹھ رہی ہیں، ان چیزوں سے جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے۔ اب اگلے موضوع پہ آتے ہیں ہم۔ وہ موضوع ہمارا کل کا احتجاج، یعنی جمعے کا احتجاج پاکستان تحریک انصاف کے مختلف ورکرز کے ڈیروں پہ، مختلف رہنماؤں کے، ایم پی ایز کے ڈیروں پہ چھاپے ڈل رہے ہیں، فیصل آباد کے اندر ڈل رہے ہیں، مختلف علاقوں کے اندر ڈل رہے ہیں۔ یہ تو حالت ہے اس پنجاب حکومت کی، جو فارم 47 کی حکومت ہے اور ناجائز حکومت ہے، اور یہ ایک بھی سیٹ نہیں جیتے ہیں، اور اس وقت حکومت سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے آقاؤں کی وجہ سے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو کل کا احتجاج ہے پاکستان تحریک انصاف کا، بھرپور احتجاج ہوگا۔ پورے کے پورے ورکر جو ہیں وہ اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں، رہنما ڈٹے ہوئے ہیں، اور رہنما جو ہے وہ اعلان کہہ رہے ہیں کہ ہم کل پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا جو احتجاج کریں گے، ریلیاں نکالیں گے۔ اسلام آباد کے اندر بھی ریلی تیار ہے، لاہور کے اندر بھی، فیصل آباد کے اندر بھی، اس طرح بڑے بڑے شہروں کے اندر ریلیاں پاکستان تحریک انصاف کی تیار ہیں۔ ادھر دفعہ 44 لگا دی گئی ہے، 3 دن کے لیے ریلیاں نکالنا اور جلسے جلوس کرنا اور گیدرنگ کرنا۔ یہ حکومت پنجاب نے 144 لگا دی ہے، یعنی دفعہ 44 جس کو ہم کہتے ہیں۔ اس کے مد کے اندر اس کے نیچے چھپنے کے لیے، اس کے پیچھے چھپنے کے لیے یہ حکومت جو ہے وہ طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے، ورکر کو اٹھائے گی، ورکر پہ پرچے کرے گی۔ اب یہ ورکر ڈرنے والے نہیں ہیں، اب یہ ڈریں گے نہیں۔ تو ناظرین اکرام، ایک اور بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، عمران خان نے بات کی ہے جو الیکشن کی بات ہے، نئے الیکشن کی تیاری کر لیں۔ اب عمران خان نے یہ متصدقہ اطلاعات ہوں گی عمران خان کے پاس کہ نئے الیکشن ہوں گے، آپ الیکشن کی تیاری کر لیں، کیونکہ یہ حکومت جانے والی ہے، عمران خان باہر آنے والے ہیں۔ ہم پوری امید کرتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ باہر آئیں گے۔ ایک بات اینڈ پہ میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں یا کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک نون لیگ کی ورکر عظمیٰ گیلانی کا جو ویڈیو آئی ہیں، ویڈیو لیکس کے حوالے سے میں آپ کو ویڈیو لیکس کا ایک اور جو واقعہ ہے وہ عظمیٰ گیلانی کے پلے میں پڑا ہے۔ اب میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ویڈیو صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن ویڈیو آ گئی ہے اور وائرل بھی ہوئی ہے، اور عظمیٰ جو گیلانی ہے یا جیلانی ہے، جو بھی ہے، عظمیٰ بخاری غالباً ان کا نام ہے، جی بخاری، معذرت چاہتا ہوں، عظمیٰ بخاری ان کا نام ہے جی۔ یہ مریم نواز کی رائٹ ہینڈ ہے، اور ان کی سنا ہے کہ کوئی لڑائی جھگڑا چل رہا ہے آپس میں مریم اورنگزیب کے ساتھ۔ وہ جو پرس ہوتا ہے نا، یہ عورتیں اٹھاتی ہیں نا، جو مریم نواز کا پرس اٹھانے کے لیے، اور شاید وہ پرس قیمتی بھی بڑا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ پچھلے سالوں کے اندر اس پرس کی بھی بڑی مشہوری ہوئی تھی کہ 50 لاکھ کا پرس ہے، کوئی 60 لاکھ کا پرس، یقیناً بہت قیمتی پرس ہوگا، اور اس کو اٹھانے کے لیے 2-3 بندے چاہیے ہوتے ہیں۔ یہ اس کو اٹھانے کے لیے ان کی آپس کی لڑائی تھی، اور اس کی لڑائی کی وجہ سے یہ ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے۔ عظمیٰ بخاری جو ہے وہ ہائی کورٹ میں پہنچ گئی ہیں، اور شور مچایا جا رہا ہے کہ ویڈیو کا میری جاری ہوئی ہے جو غلط ہے، اور اس کو جاری کرنے والے جو ہے نا پی ٹی اے کی ایک ورکر ہے عظمیٰ بخاری، جو ہے وہ الزام لگا رہی ہیں۔ اور ورکر کون سی ہے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں، صنم جاوید کی بہن کا نام لگایا جا رہا ہے۔
کہ اس کو باہر نہ جانے دیا جائے، اور اس پہ جو ہے یہ جو سائبر کرائم ایکٹ جو ہے اس کے تحت پرچہ کیا جائے۔ یہ تو اب تک کی صورتحال ناظرین۔ اینڈ پہ آپ کو پھر آپ سے گزارش کرنی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو اچھی تھی، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔